السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ انبیاء اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچتے تھے اور ہم اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دنیا کا ہر انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد جب شادی کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہیں کہ میرے گھر ایک بچہ ہو جائے جو مجھے ابا کہہ کر پکارے۔ ماں تمنا کرتی ہے کہ بچہ ہو جائے، اماں کہہ کر کے پکارے، امی کہہ کر کے پکارے۔ دادی تمنا کرتی ہے کہ میرے گھر پوتا ہو جائے جو مجھے دادی کہہ کر کے پکارے۔ دادا تمنا کرتا ہے کہ میرے بچے کے گھر بچہ ہو جائے تاکہ مجھے دادا کہہ کر کے پکارے۔ نانا تمنا کرتا ہے کہ میری بچی کے گھر بچے کی ولادت ہو تاکہ مجھے نانا کہہ کر کے پکارے۔ نانی تمنا کرتی ہے کہ میرے بچی کے گھر بچے کی ولادت ہو تاکہ بچہ نانی کہہ کر کے پکارے۔ اللہ اکبر! اگر بچہ کسی شخص کے یہاں نہیں ہوتا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، تو انسان اس بچے کے لیے اور گھر میں بچہ پیدا ہو اس کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے، نہ جانے کن کن بزرگوں کے آستانے پر جاتا ہے، نہ جانے کتنی منتیں مانتا ہے، اور نہ جانے کتنے ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرواتا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس وقت تمہاری تمنا کیا ہے تو شادی شدہ جوڑا جو اولاد سے محروم ہے وہ یہی کہتا دکھائی دے گا، جتنا بھی خرچ کرنا ہو ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بس کسی ایک ہی ہو جائے، مجھے ابا کہہ کر پکارے، یہ میری تمنا ہے۔ اپنے گھر بچے کی ولادت تسلیم بھی اپنے یہاں تو ناقص دعا نہیں کرتے، کامل دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بچہ عطا فرما۔ آپ کا بڑھاپے کا ہے، ضعیفی کا اللہ کی ذات سے مت ہے، وہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی کسی کو اولاد کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے۔ اس لیے بارگاہ سمدیت سے نا امیدی نہیں تھی، امید تھی، تو بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور جب پروردگار نے اولاد کی شکل میں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی تو سب سے پہلے زبان پر یہ نہیں تھا فلاں ڈاکٹر کے علاج کی بنیاد پر، فلاں وظیفے کی بنیاد پر، فلاں چیز کی بنیاد پر میرے گھر اللہ نے یہ بچہ عطا فرمایا، بلکہ سب سے پہلے انسانوں کے شکر کی بجائے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ضعیفی کے اندر اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد مجھے عطا فرمائی۔ اب نبی کی سوچ دیکھو، نبی کی فکر دیکھو، ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ نبی کی سوچ، نبی کی فکر بچے کے سلسلے میں جس چیز کی ہے وہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ بچہ بارگاہ سمدیت میں سر جھکانے والا بن جائے، بچہ نماز قائم کرنے والا بن جائے، بچہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے والا بن جائے، بچہ بارگاہ سمدیت کے اندر جبین نیاز جھکانے والا بن جائے۔ آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، آج جن کے گھروں میں بچے پیدا ہو چکے ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بچے پیدا ہونے والے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی کیا تمنا ہے اپنے بچے کے سلسلے میں، تو آج بہت سارے ماں باپ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ اس بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، لائر بنائیں گے، سائنٹسٹ بنائیں گے، ٹاٹا برلا کے مقابلے کے اندر ایک بہترین بزنس مین بنائیں گے۔ ہماری تمنائیں، ہماری سوچ، ہماری فکر اپنے بچے کے سلسلے میں یہ ہے، لیکن نبی کی سوچ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی سوچ یہ ہے کہ اے اللہ تو نے جو بیٹے کی شکل میں ہمیں نعمت عطا
فرمائی ہے اے اللہ تیری بارگاہ میں سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ میرے بیٹے کا سر جھکے تو تیری بارگاہ میں جھکے اور میرا بیٹا نماز پڑھنے والا بن جائے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ نے کبھی سوچنے کی زحمت گوارا فرمائی بچے کے حوالے سے پہلی سوچ نبی کی یہ کیوں ہے؟ تو آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کسی بھی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو، صدیوں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، صدیوں سے یہ سسٹم چلا رہا ہے۔ کسی عالم کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی جاہل کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی بے عمل کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی مفتی کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی پیر کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی محدث کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی مسلمان سائنٹسٹ کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی بچے ڈاکٹر کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی بھی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو، تو آپ جانتے ہیں اگر باپ بے نمازی ہے، اگر باپ گنہگار ہے، باپ فاسق و فاجر ہے، باپ بے امکیا ہے، تو یہی کہے گا کوئی میرے بچے کے کان میں اذان کہہ دے۔ اللہ اکبر! پیدا ہونے والے بچے کے سلسلے میں ہر ایک کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے کان میں پہلے اذان کہی جائے۔ باپ اگر اذان نہیں کہہ سکتا، کسی کو تلاش کرتا ہے، مؤذن صاحب آئیے میرے بیٹے کے کان میں اذان کہہ دیجئے، امام صاحب آئیے میرے بیٹے کے کان میں اذان کہہ دیجئے۔ اللہ اکبر! یہ سلسلہ صدیوں سے آ رہا ہے، یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کان میں اذان کہنا، یا اللہ! یہ بچے کی پیدائش کے ساتھ اس کے کان میں اذان و اقامت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بچہ تو اذان و اقامت کے جملے کو سمجھ نہیں سکتا، اذان و اقامت کے کلمات کو سمجھ نہیں سکتا، پھر اس بچے کے کان کے اندر اذان دینے کی فکر، عالم ہو تو اسے بھی ہے، جاہل ہے تو اسے بھی ہے۔ ایک مسلمان جب تک بچے کے کان میں اذان نہ کہی جائے وہ مسلمان بے چین رہتا ہے، افسردہ رہتا ہے، غمگین رہتا ہے۔ بھئی جلدی سے آؤ میرے بچے کے دیوانوں، آپ کو اذان اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر! میں حیران ہوں یا اللہ، یہ کلمات بچے کے کان میں کہے جا رہے ہیں، اس بچے سے کہے جا رہے ہیں جس کے پاس ان کلمات کو ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ روزے کے لیے نہیں بلایا جا رہا، حج کے لیے نہیں بلایا جا رہا، زکوٰۃ کے لیے نہیں بلایا جا رہا، اس کے کان میں جو کلمات کہے جاتے ہیں کامیابی کے حوالے سے، اس کے کان میں جو کلمات کہے جاتے ہیں نماز کے حوالے سے، اے میرے پروردگار میں یہ کلمات کہہ دو تاکہ بچہ یہ سمجھ جائے میری کامیابی کسی اور چیز میں نہیں ہے، میری کامیابی نماز کے اندر ہے، میری کامیابی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے اندر ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا معاشرہ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل نماز کو چھوڑنا کوئی گناہ تصور نہیں کر رہی، ہماری نوجوان نسل نماز کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو نماز کا مقام ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے نماز میں کتنی حکمتیں رکھی ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے نماز میں کتنے فائدے رکھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلا ہی ذکر نماز کا آ رہا ہے۔ کامیاب مومن ہو گیا، کون مومن کامیاب ہوا؟ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ یا اللہ، نماز میں گڑ گڑانے پر کامیابی کا مژدہ، نماز میں گڑ گڑانے پر کامیابی کا پیغام، پتہ یہ چلا یہ نماز کامیابی اور کامرانی کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، انبیاء کرام کی سوچ سب سے بڑی یہی تھی کہ ہمارا بیٹا کچھ بنے یا نہ بنے لیکن نمازی ضرور بن جائے، اس کا سر بارگاہ سمدیت کے اندر ضرور جھکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رسول گرامی نے کی آواز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے کانوں سے جب ٹکراتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو
मुख्तसर कर देते। सहाबा पूछते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने नमाज बड़ी मुख्तसर कर दी। तो आका फरमाते, बच्चों के रोने की आवाज की वजह से मैं बेचैन हो गया, मैंने सोचा नमाज मुख्तसर कर दूं ताकि माएं अपने बच्चे को चुप करा दें और बच्चे का रोना बंद हो जाए। जो रसूल बच्चों पर इतने मुश्फिक व मेहरबान हैं, वही रसूल की जिंदगी का मामला देखें। आका फरमाते, अपने बच्चों को बद्दुआ मत दो। अल्लाह अकबर। जब बच्चा बेरागवी का शिकार हो जाता है, माँ बाप का नाफरमान हो जाता है, माँ बाप को सताना शुरू कर देता है, तो माएं और बाप नाराजगी के शिकार होकर बच्चों को बद्दुआ देते हैं। आका फरमाते हैं, बच्चों को बद्दुआ मत दो। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चों को चेहरे पर न मारो। रसूल आजम ने बच्चों को मारने के लिए मना फरमाया। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को प्यार कर रहे थे। एक सहाबी ने दूर से देखा, अर्ज करते, हुजूर क्या बच्चों को इस तरीके से भी प्यार करना चाहिए? सरकार ने फरमाया, हाँ, बच्चों को इस तरीके से वही प्यार करता है जिसके दिल के अंदर नरमी मौजूद हो। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बड़े मेहरबान थे, बच्चों पर बड़े मुश्फिक थे, बच्चों का बड़ा ख्याल फरमाते थे, बच्चों के सिलसिले में फिक्रमंद थे। चेहरे पर मारने के लिए मना फरमाया, बच्चों पर प्यार करने का हुक्म अता फरमाया। लेकिन आप जरा सोचो, जो रसूल आजम बच्चों का इतना ख्याल फरमाते हैं, वही पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा 7 साल का हो तो उसे नमाज का हुक्म दो, और बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे सजा देकर के नमाज पढ़ाओ। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं हुई, मार कर नमाज, सजा देकर नमाज। नमाज के लिए आकिल बालिग होना और मुसलमान होना जरूरी है। बच्चा बालिग नहीं हुआ और मार कर नमाज का हो। आइए इसको मैं समझाता हुआ चलूं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी वजाहत फरमाई है कि 10 साल का बच्चा हो जाए तो सरकार ने मार कर नमाज का हुक्म क्यों अता फरमाया? उसकी वजाहत बड़ी अच्छी उन्होंने फरमाई। इरशाद फरमाते हैं कि बच्चा जब 10 साल की उम्र तक पहुंचता है तो ख्वाहिशात उसके अंदर जोश मारनी शुरू हो जाती हैं। वो बालिग होने के करीब होता है, उसके अंदर अरमान अंगड़ाइयां लेना शुरू कर देते हैं। उसके कदम बहक न जाए गुजार रहा है। फीस भरने के सिलसिले में बिल्कुल अलर्ट रहते हैं कि नहीं, स्कूल की फीस में ताखिर नहीं होनी चाहिए, ट्यूशन के अंदर कोई नागा नहीं होना चाहिए, होमवर्क के अंदर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच्चे के कपड़े आयरन कर रही हैं, बच्चे के जूते पॉलिश कर रही हैं, बच्चे का बस्ता तैयार कर रही हैं, बच्चे को तैयार कर रही हैं, बच्चे को उठा रही हैं और बच्चे को स्कूल भेजने की फिक्र कर रही हैं। मेरे बच्चे की स्कूल मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद मुआशरे में मकाम हासिल करेगा, मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो फाका कशी से बच जाएगा, मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो अपनी औलाद की परवरिश अच्छी तरीके से करेगा। आज की माएं ये फिक्र करती हैं, आज का बाप ये फिक्र करता है, लेकिन कितने घर ऐसे हैं जिन घरों के अंदर बच्चे को सुबह उठाकर मां ये कहती हो, बेटा पहले सजदा कर ले, पहले नमाज पढ़ ले, पहले बारगाह समदियत में सर झुका ले, उसके बाद सारी चीजें होंगी। नहीं किया उतना ही औलाद के लिए क्या फिक्र रखते थे? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान कहता है, वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाह, वो अपने अहल को, अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म देते थे। वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनकी एड़ियों से ज़मज़म निकल आया, अगर उनको भी फिक्र है तो अपनी फिक्र नजर आ रही है। अपने बच्चे के हजारों रुपए माहाना खर्च करते हैं, ट्यूशन पर खर्च, स्कूल पर खर्च, लिबास पर खर्च, पिकनिक पर खर्च, फैशन पर खर्च। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपना कितना वक्त आप अपने बच्चों के नमाज के लिए खर्च करते हैं? वो माएं कितनी खुश नसीब थी जो अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाने के लिए उन्हें लालच दिया करती थी।
ان کی تمنائیں پوری کیا کرتی تھی، ان کی زندگی سجدوں سے لبریز ہو، اس کے لیے مائیں کتنا جتن کیا کرتی تھی، بچوں کی تمنا پوچھتی تھی، بیٹے تمہیں کیا پسند ہے، ہم تمہاری پسند کا خیال کریں گے، تم رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، تم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا انبیاء کرام کی سوچ کو دیکھیں، اور یہاں یہ بتا دوں، حضرت آدم سے لے کر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے نبیوں کی زندگی میں نماز رہی، بلکہ حضور فرماتے ہیں اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوع و سجود نہ ہو، اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوع اور سجود نہیں۔ ایک حدیث سنو، موجودہ دور کی سچویشن کو دیکھ کر مسلمان کا کلیجہ لرز جاتا ہے کہ کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، کیسے جئیں گے، ہمارے دین میں مداخلت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ کبھی حضور کی حدیث پڑھ کر کے اور سن کر کے اپنے عمل کے بارے میں بھی ہم نے غور کیا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے نماز ترک کی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز دین کا ستون ہے، من ترکہا فقد ہدم الدین۔ سرکار فرماتے جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کے ستون کو گرا دیا۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ اور دن میں 5 مرتبہ، کئی مرتبہ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے کردار سے دین کو ڈھاتے دکھائی دیتے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ اے رسول کرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز کو معمولی عمل نہ سمجھنا۔ آپ جانتے ہیں ہر جگہ نماز ہے، زمین کے اوپر بھی نماز، زمین کے اندر بھی نماز، میدان محشر میں بھی نماز۔ زمین کے اوپر تو آپ نماز دیکھتے ہوں گے، قبر میں آپ کو نماز بتا دوں، جب ایک نمازی اس دنیا سے جاتا ہے اور قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر تو تاریک ہوتی ہے، اندھیری ہوتی ہے، وہاں کوئی روشنی تو ہوتی نہیں ہے۔ عصر کے وقت، یعنی وقت وہ عصر کا محسوس کرتا ہے جب اس بندے کی قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں۔ تو یہ عصر کا وقت کیوں محسوس کرتا ہے؟ تو چونکہ قبر تاریک اندھیری ہوتی ہے اور فرشتے نورانی ہوتے ہیں، تو اجالا اور روشنی دونوں مل جاتے ہیں، تو یہ وقت عصر کا محسوس ہوتا ہے، یہ وقت عصر کا محسوس ہوتا ہے۔ اب سنیے، فرشتہ جب اس نمازی کی قبر میں آ کر اسے اٹھاتا ہے اور وہ مردہ جب اٹھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو عصر کا وقت ہے، تو فرشتے سے کہتا ہے رک جاؤ، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ تو نماز قبر کے اندر بھی ہے، لیکن کون؟ وہ جو زمین پر نماز پڑھتا ہوگا، جو زمین پر سجدے کا پابند ہوگا، جو زمین کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی فکر کر رہا ہوگا، وہ قبر میں فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے عصر کی نماز ادا کر لینے دو، وقت چلا جائے گا۔ فرشتے یہ نہیں، اگر تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور ایک مقام پر خاص طور پر عصر کی نماز کا ذکر ملتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز عصر کو چھوڑ دی،
اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے مال کو، اپنے مکان کو ہلاک کر دیا، ضائع کر دیا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج واٹس ایپ کا دور چل رہا ہے، آج کانٹیکٹ کا دور چل رہا ہے، آج ٹویٹر کا دور چل رہا ہے، آج اگر دیکھا جائے تو فیس بک کا دور چل رہا ہے، 5 وقت کی نماز کا وقت سے رابطے کی فکر نہیں ہے، اس سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اب جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اتنی دولت میرے پاس ہے، اعظم وسلم کے دیوان، لیکن سجدے کا وقت ہوتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ توجہ چاہوں گا، قیامت کے دن ایک ساتھ ظاہر ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے وہ ساتھ کیا ہے۔ سجدے کے لیے آؤ، قرآن کہتا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے، سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو قیامت میں رب کو دیکھ کر کے بھی یدعون الی ہوگی، جو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے بلایا مت تھے، اور انہیں اس قدرت کی باری اور سالم رہے۔ مجھے بتاؤ، اس لیے زمین کے اوپر سجدہ کرو، زمین کے اوپر ماں کا چہرہ قبلے سے پھر طرف نہیں ہوگا، اور اللہ نہ کرے بہت ساروں نے مرنے کے بعد قبر کو کھود کر دیکھا، پھرا ہوا پایا۔ ذرا بتاؤ، ہم نے دکان کی طرف تو چہرہ کر لیا، کاروبار کی طرف چہرہ کر لو تاکہ تمہاری دونوں سنور جائے۔ چاہیے وہ آج مسلمانوں کے گھروں میں ساتھیوں کے ساتھ ادا کر، نماز پہنے ہوئے تھا، 3 اور 5 کے درمیان اس بچے کی ایج لگ رہی تھی، وہ بچہ سجدے میں گا، اس کے بعد بچے کو کچھ دعا، میں سوچا یا اللہ جب مجھے یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے تو تجھے کتنا اچھا لگ رہا ہوگا۔ جب بچے کی یہ ادا مجھے ہی اچھی لگ رہی ہے تو تجھے کتنی اچھی لگ رہی ہوگی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ کیا کبھی ہم نے بھی اپنے بچوں کے لیے یہ کوشش کی؟ جب خود ہی اپنے، یہ نہ سمجھنا کہ بے نمازی کا انجام اچھوں کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ایک شیر ہیں جن کو کوئی مال ہو، آج کر وقت کی ہم قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سر خدا نے دیا ہے، زندگی خدا نے دی ہے، اگر یہ سر اس کی بارگاہ میں نہ جھکے تو پھر یہ سر کس کا؟ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائی جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں ویسا ہو کر کے ہی رہے گا، میں قرآن کی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچتا ہے۔ جب میرے آقا کا فرمان، مسلمانوں کیسا عقیدہ اور کیسا یقین ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دھندا چھوڑ کر کے تم نماز کے لیے جاؤ گے تو روزی تنگ ہو جائے گی، اور حضور فرماتے بے حساب اور بے گمان روزی ملے گی۔ اور کیا بھی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں عربی الفاظ کے اندر لفظ کامیابی آخرت، کس سے یہ نظر سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس پڑھو، نماز عید ادا کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں معراج میں جب نکلا، معراج کے سفر پر، تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے رہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، اتنی نماز سے محبت۔ اب اور ایک بات سماعت فرمائیے، منافقین سے بڑھ کر کے اسلام دشمن کوئی دوسرا نہیں، اور مسلم دشمن کوئی دوسرا نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے
ایسی سوسائٹی حضور نے بنائی تھی، ایسا معاشرہ حضور نے تشکیل دیا تھا کہ منافق بھی اب لو کہ حضور بے نمازی کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ چھوڑ دی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے باندھ دیا جائے، اسے سزا دی جائے۔ اگر اس نے نماز قائم کی، نماز ترک کی، تو آپ جانتے ہیں اس کا مال لوٹ لے، فرماتے اسے مسلمان کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ ایک سوال کسی کے ذہن میں ابھر سکتے ہیں کہ نماز میں کامیابی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، چیٹنگ بھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ، تو میں آپ سے عرض کروں گا اس میں نماز کا قصور نہیں ہے، کچھ ملاوٹ ہو گئی ہوگی۔ تہذیب البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں پتنگ کا وہ دھاگا جو آدمی لٹتا ہے، پتنگ کٹتی ہے نا، تو پھر کٹنے کے پھر وہ کپڑا پہن کر کے نماز پڑھا تو وہ نماز مکروہ تحریم نہیں، اس لیے کہ اس 10 درہم کا کسی نے کپڑا خریدا، نماز قبول نہیں، انہا نماز پڑھ رہی تھی۔ اب ان لوگوں کی نماز کا کیا کہنا، تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، قسم کی لذت ہے، اور یہ لذت اللہ والوں کو ملا کر دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، تو نماز میں وہ لذت نہیں ملی جو ہمیشہ ملا کرتی تھی، بالکل لذت نہیں ملی، پریشان ہو گئی، یا اللہ معاملہ کیا ہے، ہمیشہ کی طرح جو لذت نماز کے اندر ملا کرتی تھی آج نہیں مل رہی۔ کافی غور کرنے کے بعد خیال آیا کہ ذرا یہ جو قمیص میں نے پہنا اس قمیص کو ذرا میں بدل دوں۔ گئی کمرے کے اندر جا کے قمیص بدلی اور دوسرا قمیص پہنی اور پھر نماز انہوں نے ادا کی، تو اس نماز کے اندر ان کو کافی سکون ملا اور کافی لذت ملی۔ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے فرماتی ہے کہ اس کا تھی کہ جو قمیص پہن کر میں نے نماز ادا کی وہ چاندنی کی روشنی کے اندر اور اس کی روشنی میری چھت پر آئی، اور غیر اجازت کے بادشاہ کی مشرق جب بغیر اجازت کے تو جو سب کا غبن کر کے نماز پڑھتے ہوں، کہاں سے نماز کی لذت ملے؟ نماز میں ایک قسم کی لذت ہے۔ بھئی آپ دیکھیں، آپ اگر کسی شیخ سے بات کریں، کسی بزرگ سے بات کریں تو لذت ملتی ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے، طبیعت کے اندر ایک فرحت محسوس ہوتی ہے۔ میں فلاں سے بات کیا، ارے ان کا فون آیا تھا، انہوں نے مجھے سلام کہا، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو جب کسی بڑے سے آپ بات کرو یا کوئی بڑا آپ سے بات کرے تو آپ کو لذت ملتی ہے، تو خدا سے جب آپ بات کرو اور خدا آپ کے بات کا جواب دے تو کیا آپ کو لذت نہیں ملے گی؟ لیکن یہ محسوس ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، انبیاء کی سوچ اولاد کے سلسلہ کہ آپ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم نہ دلائیں، وہ ہے نماز۔ انشاءاللہ العظیم اسی بچے کے سجدے کے صدقے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچے نماز کے پابند کا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں سب اس کے باپ کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے اور بچے کو بھی اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ آج کے اس پرور سنی اجتماع میں میرا پیغام آپ سب کو یہی ہے، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خود بھی نمازی بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ، اور خبردار خبردار بچے نماز میں سستی برتتے ہوں، کاہلی برتتے ہوں تو آپ اپنے بچوں کو نماز کے سلسلے میں سختی کرو، اور اگر چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ہیں ان کو مختلف قسم کی لالچیں دے کر انہیں نماز کا پابند بناؤ، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، نواسے کی شکل میں ہو،
पोते की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, आप अपने बच्चों को इसका पाबंद बनाओ। आप कोशिश करेंगे और वो बच्चा जब रब की बारगाह में सर झुकाएगा, वो बच्चा भी कामयाब, और बच्चे के सदके में अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको भी कामयाबी अता फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज के बाद नमाज की तरफ पेशकदमी की आप कोशिश करेंगे और नमाज में गफलत से इंशाअल्लाह बचने की कोशिश करेंगे। अब आखिरी बात, किसी के बाप का आखिरी वक्त हो, गौर से सुनिएगा। पहले सवाल पूछता हूं, अपने माँ बाप और सारे इंसानों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं या नहीं? जवाब दो, करते हैं? अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। अब सवाल पूछता हूं, बाप लबों के पास करता है और सुनना चाहता है, क्या उसे अपने दिल के अंदर बिठा लेता है और सोचता है ये मेरे बाप रखते हो, रसूल की आखिरी वसीयत को याद नहीं रखते? पैगंबर याद रखो, वो वफादार मुस्तफा है, न छोड़े, मेरी उम्मत नमाज की पाबंद बन जाए, आखिरी वसीयत पर अमल करते हुए नमाज कायम करेगा, उसकी दुनिया की मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी और आखिरत की मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी।